السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 215۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی وہ تم سے پوچھتے ہیں اچھا پھر کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور مطمئن رہو بریکٹ کلوز، جو نیکی بھی تم کرو گے ودن بریکٹ وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہوگا۔ یہ وہی سوالات ہیں جو پیچھے سے سیکوینس میں گاہے بگاہے ڈسکس ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹوٹل 13 جگہ پہ یہ سوال مینشن ہوئے ہیں، اور وہی مسائل ہیں جو جہاد اور انفاق کا حکم دینے کے بعد اس طرح کے منافقین اور کمزور ایمان مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ سچے پکے مسلمانوں کی طرف سے بہت کم سوال کیے گئے ہیں۔ شریعت کی وضاحت ہو رہی ہے، شریعت کا بیان ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے جائیں گے، سوال آتے جائیں گے، جواب آتے جائیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے نا تجدید شریعت کا، یہ جو ٹاپک ہے یہ پھر اپنا اینڈ کو پہنچ جائے گا۔ کیا کہا گیا؟ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جتنا مال بھی تم خرچ کرو۔ مال کو یہاں کیا کہا گیا؟ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے۔ ہم مال کے لیے رزق کا لفظ سمجھتے ہیں نا، رزق بہت وسیع لفظ ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکی۔ رزق میں صرف مال نہیں آتا، ہر وہ بلیسنگ جو اللہ نے ہمیں دی۔ یہاں خیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ مال کے لیے استعمال ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز راستے میں خرچ کیا جائے، یہ مال خیر ہوتا ہے، یہ مال پسندیدہ ہوتا ہے، یہ مال کمانا بھی جائز، یہ مال خرچنا بھی جائز، کیونکہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، گندی چیز نہیں ہے، نہ پسندیدہ نہ جائز چیز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کا استعمال، اس کا لینا اس کو حلال یا حرام کی کیٹیگری میں لاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر میں سے، مال میں سے خرچ کرو گے تو اس کا پہلا رائٹ کس کا ہے اس مال کے اوپر؟ فللوالدین، والدین کے لیے۔ یعنی یہ جو تم خرچ کرو گے یاد رکھو کہ یہ خرچ اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ویسے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ کہا کہ اس مال کو تم خرچ کرو۔ یاد رکھیے خرچ کرنے کے حوالے سے ایک دو چیزیں اور ہم سیکھیں، پھر ہم والدین اور ان چیزوں کو ڈیٹیل میں لے کر چلتے ہیں۔ جو بھی کوئی مال خرچ کرتا ہے کیا وہ اللہ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اپنا مال؟ اللہ کی جیب میں جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ جبکہ ہم مال دیتے ہیں تو وہ کس کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی پیاروں کے اوپر، عزیزوں کے اوپر، معاشرے، سوسائٹی کے غریب مسکین طبقات کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا ہمارے مال سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے دو، یہ میری خاطر خرچ کرو،
تو میں تو ایسا ہوں کہ ایک ہاتھ سے لوں گا دوسرے ہاتھ سے تمہیں دوں گا، لوٹاؤں گا تمہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو تم خرچ کرو گے نا اس سب کو میں جانتا ہوں، ابھی اس آیت کے اینڈ میں بھی پڑھیں گے ہم۔ تم اگر ایک دو گے نا تو میں تمہیں 10 دوں گا، یا تمہیں 70 دوں گا، یا تمہیں 700 دوں گا، یا تمہیں اس سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھے خوشخبری سنا دی۔ آؤ تو صحیح، خرچ کرو تو صحیح، دو تو صحیح، دینے کا مزہ چکھو تو صحیح۔ کیونکہ وہ پوچھتے تھے نا کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، آخر کہاں خرچ کریں؟ چٹی سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا جو بھی خرچ کرو گے نا فللوالدین، والدین کے لیے، اور والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، اور والیتامى، یتیموں کے لیے، اور والمساکین، مسکینوں کے لیے، اور وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمت اور حوصلے سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ دو۔ سب سے پہلے ذکر آیا والدین کا، بیوی بچوں کا ذکر نہیں آیا یہاں پہ۔ وجہ اس لیے کہ بیوی بچوں کے معاملات میں لوگ بہت کم کوتاہی کرتے ہیں لیکن کوتاہی کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ بیوی بچوں پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، والدین کے بارے میں کوتاہی ہوتی ہے زیادہ تر، کچھ نہیں کرتے، کچھ خوش دلی سے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوتاہی کہاں ہو رہی ہے؟ والدین کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تو اللہ کی جانب سے خرچ کی اپیل ہے کہ جو تم مال دو گے اس میں سے جہاں تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے وہاں والدین کا بھی حق ہے، والدین پہ خرچ کرو۔ اور والدین سے مراد صرف اپنے والدین نہیں، بیوی کے والدین بھی اپنے والدین ہیں، اور بیوی کے لیے اپنے والدین بھی ہیں اور ساس سسر بھی اپنے والدین ہیں۔ گویا یہ دونوں جو لوگ ہیں نا، دونوں گروپس، ان کے اوپر جو بھی خرچ ہوگا اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو تکلیف یا مصیبت یا چٹی نہ سمجھے کہ کہے جی میں اپنے والدین پہ کیوں خرچ کروں، یا میں ساس سسر پہ کیوں خرچ کروں، یا میرا شوہر دیکھو جب دیکھو ساس سسر کو دے رہا ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی دوائیوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے دیگر مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ جو ہے نا امبیلنس بھی ہو جاتے ہیں، ساس سسر خود بھی امبیلنس ہوئے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے اپنے ان رشتوں کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ان سے لے کر آگے اپنے اور جگہوں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھنا ہے نا انسان کو کہ کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے۔ بیلنس ایک تو ضرور ہونا چاہیے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، والدین کے اوپر بھی خرچ ہوگا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ جی سب کچھ والدین کو ہی دے دیا، بیوی بچوں کو اگنور کر دیا، یا سب کچھ بیوی بچوں کو دے دیا، والدین کو اگنور کر دیا۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ساس سسر بھی اگر موجود ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کا حق بہت زیادہ ہے، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو ویسے ہی ان کو تحفے تحائف، کھلانا پلانا، ان کے اوپر ویسے بھی خرچ کرنا، یہ مال صدقے کے زمرے میں آتا ہے، یعنی صدقہ میں نفلی نیکی ہے، نفلی خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں سنتی ہوں آپ کا سوال۔ والاقربین، اور رشتہ دار۔ اب یہ جو رشتہ دار ہے نا، ان میں بہن بھائی سب سے کلوز ہوں گے، پھر والدین کے بہن بھائی، اپنی بیوی کے بہن بھائی، بیوی کے لیے شوہر کے بہن بھائی، پھر اپنے کزنز، چچا ماموں وغیرہ کے بچے، اپنے بچوں کے بچے، یعنی جتنے کلوز ہوتے چلے جائیں گے نا اتنا ان کے اوپر خرچ۔ اچھا، یہ جو رشتے بتا دیے گئے، والدین، اقربین، یتامہ، یہاں تک یاد رکھیے ان کا غریب ہونا ضروری نہیں کہ یہ غریب ہوں گے تو ہم خرچ کریں گے، نہیں، اگر یہ امیر بھی ہیں تو ان کے اوپر جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، عید تہوار آتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی گفٹ لے دیں، سوٹ لے دیں، اچھے سے اچھا کپڑے لے دیں ان کو،
کوئی پارٹی ہے کہاں وہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، کوئی اور جگہ ہے جہاں آپ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو جہاں آپ معاشرے کے محروم پسے ہوئے غریب طبقات کے اوپر خرچ کر کے اجر سمیٹتے ہیں نا، ویسے ہی ان رشتوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی اجر سمیٹنے کے مترادف ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اب ہمارے ہاں لوگ خرچ کرتے بھی ہیں رشتوں پر، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم یہ نیت کر لیں اس میں بھی اجر ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میں جو پکا رہی ہوں کچن میں جو بن رہا ہے، لیکن میں پھر کہوں گی اعتدال، اعتدال بہت ضروری ہے ہر چیز کے اندر۔ اعتدال کے ساتھ آپ جو بھی لین دین کریں گے اس نیت کو نکال کے کہ یہ بھی مجھ سے کریں بدلے میں، یہ بھی مجھے دیں، یہ بھی مجھے کھلائیں، یہ بھی مجھے ریٹرن کریں، یہ نہیں ون سائیڈڈ دیں، ان کو اچھے سے اچھا دینا جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ بھی صدقات کے اندر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ ہیں یہ رشتے ہمارے، ہیں یہ سارے ہمارے پیارے، ہمارے کلوز رشتے، ان پہ خرچ کو بھی اللہ نے خیر بنا دیا، صدقہ بنا دیا، تو کتنی بڑی بات ہے، ان کو اوپر خرچ کریں۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی کہا یتامہ، اب یتیم جو ہے وہ غریب بھی ہو سکتا ہے اور یتیم امیر بھی ہو سکتا ہے، یتیم کے پاس اپنا مال ہو سکتا ہے، اس کے اپنے وسائل ہو سکتے ہیں، تو اس کو اس کی پسند کی چیزیں لے دی گاہے بگاہے، اس کو بھی کوئی گفٹ دے دیا، کبھی وہ پاس ہوا اس کو کوئی گفٹ دے دیا، کوئی عید آئی اس کو گفٹ دے دیا، تو یہ جو دینا دلانا ہے یتیم کو، یہ بھی صدقات کے اندر آتا ہے، خیر کے اندر آتا ہے کہ آپ نے خیر میں سے نکالا وہ مال، انفق تم، آپ نے انفاق کیا وہاں پر۔ پھر والمساکین وابن السبیل، مسکین اور مسافر۔ اب مسکین جو ہے وہ غریب ہوگا، ظاہر بات ہے وہ مسکین ہے، تبھی آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے، اور ظاہر بات ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس پورا نہیں پڑ رہا تو آپ اس کو دیں گے، غریب کو بھی دیں گے، فقیر کو بھی دیں گے، مسکین کو بھی دیں گے۔ مسافر، اب مسافر جو ہے نا، اب ہمارے زمانے میں ذرا مسافروں کی اور صورتحال ہے، اے ٹی ایم کارڈ آ گیا ہے اور ایزی پیسہ کی ٹرانسفر ہے، آن لائن ٹرانسفر ہے، جی ہاں غریبوں کے پاس بھی اے ٹی ایم، مطلب اے ٹی ایم کے ذریعے آپ لوگوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں نا، آن لائن جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اس زمانے میں لوگ جب گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے پاس جو جیب میں ہوتا تھا بس وہی جمع پونجی ہوتی تھی ان کی، یا جو بھی انہوں نے راستے کا سامان لیا، راستے میں وہ گر گیا، گم گیا، لٹ گیا، کوئی ہاری بیماری آ گئی، اب وہ بےچارے مشکل میں پھنس گئے۔ اپنے گھروں میں وہ شاید کوئی سمجھے امیر زادے ہوں، لیکن کہا کہ اگر وہ راستے میں مسافر ملے نا، تو میں ایسے کوئی مسافر نظر آئے ان کے اوپر بھی خرچ کرو، یہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات بتا دی۔ دیکھیں جب ہم اس طرح سے خرچ کرتے ہیں نا، اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کی پسند کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتا ہے کہ ان کو یہ فلاں چیز پسند ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان کو فلاں فوڈ پسند ہے، فلاں کھانا پسند ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان کو فلاں کام بہت پسند ہے، تو چلو میں خرچ کر کے میں انہیں کھلاتی ہوں، میں ان کو لے کر دیتی ہوں۔ اب دیکھیں اس سے نا جب ہم بار بار کریں گے نا تو انشاءاللہ اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو بڑے بے حس ہوں گے جنہیں یہ چیزیں آپ کی نظر نہیں آئیں گی، لیکن آئیں گی لوگوں کو نظر۔ اس سے کیا ہوگا، آپس میں جو ریلیشن ہے نا وہ اس کے اندر بہت مضبوطی آئے گی، اور ایک محبت کا احساس ہوگا کہ دیکھو اگلا بندہ کتنا ہم پر خرچ کر رہا ہے، کتنا زیادہ ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی اتنے کلیئر نہیں تھے، یعنی پڑھ لیتے تھے ہم ان آیات کو، پھر والدین پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ اب والدین پہ تو ظاہری بات ہے بندے کو ہے کہ اس نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، لڑکا ہے تو اس نے اپنے والدین پہ کرنا ہے، اگر بچی کچھ کما رہی ہے تو وہ کر لے گی ایک مناسب۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ بھئی وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، تب بھی خرچ کرنا ایک بہت بڑے اجر کی اور اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی سمجھیں گے، میرے اوپر بھی یہ عقدہ کھلا، پڑھاتے پڑھاتے دیکھیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں باتوں کو، تو سمجھ آ گئی الحمدللہ کہ یہ بات ایسے ہوتی ہے۔ لیکن میں رک کے بار بار ایک کہوں گی کہ بات کہ اگر اللہ نے نوازا ہے اعتدال کے ساتھ دیجئے، یہ نہیں کہ اپنوں کو اتنا دے رہے ہیں کہ باہر کے غریب مسکین فقراء یہ بالکل ہی محروم ہو گیا، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان رشتوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دیا تو دین کی خدمت کا بھی خیال کرنا ہے۔ گویا ہمارے نزدیک آپ 3 میجر کیٹیگریز ہو جائیں گی۔
ایک اپنے یہ کلوز ریلیشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد یتیم مسکین وغیرہ ہو جائیں گے، وابن السبیل میں تو بہت کم لوگ ہوں گے، اگر کوئی ملتا ہے تو ضرور انسان اس کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرے میں یہ جو اب ہمارے پاس یتیم مسکین آ گئے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے میں کہ دین کے لیے انسان نکالتا ہے. اللہ کہتے ہیں وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، یہاں پہ اسپیشلی خرچ ہے، اور خیر میں نیکی، خدمت، تعلیم دینا، وقت دینا، ایفرٹ لگانا، کوشش کرنا، جو بھی تم کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے، اللہ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے وہ بدلہ بھی دے سکتا ہے نا، بدلہ دینا جانتا ہے، اور وہ دے گا. اس نے کہا میرے لیے خرچ کرو، آپ اس کے لیے خرچ کریں تو کیوں نہیں بدلہ دے گا، بدلہ ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بدلہ ملے، ہم کہتے ہیں لوگوں سے ریٹرن ملے، ہم کہتے ہیں ان سے تعریف ملے، ہم کہتے ہیں ان سے شکریہ ملے. جب ہمیں ہماری مرضی کا شکریہ ملتا نہیں ہے پھر ہم کرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم اس نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہو اللہ شاکر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ دینے والا ہے، بس پھر ہم آنکھیں بند کر کے اس کے لیے کرتے رہیں ون سائیڈڈ ہو کر. بس زندگی میں نا یہ اصول بنا لیں کہ جو کرنا ہے نا ون سائیڈڈ ہو کر کرنا ہے، اسی نیکی کا مزہ ہے، اسی نیکی کی اصل قبولیت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچ خود چلاتی تھی، ہنر سے نا، مختلف کام کر کے، محنت کر کے. کہتی ہیں کہ میں تو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ جب آیت آئی اس کے حوالے سے کوئی یہ ریفرنس آتا ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا خرچ نہیں کرتی، لہٰذا اپنے شوہر سے کہا کہ بس میں گھر میں نہیں دوں گی، باہر دوں گی نا، کیونکہ میں باہر خرچ ہی نہیں کرتی، آپ لوگوں کو ہی تھوڑا بہت دے دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا حضور سے پوچھ لو. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 2 اجر ملے گا اپنے شوہر اور بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کے لیے؟ اچھا، پھر اس کے بعد نا اس میں والدین کے حوالے سے بعض تو یہاں تک بھی گئے ہیں کہ سپوز آپ کے والدین کو کوئی سرجری کی ضرورت ہے، یہ کافی پیسے لگنے ہیں، لاکھوں لگنے ہیں، اور آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ کی رقم رکھی ہوئی ہے، یعنی زکوٰۃ والدین پہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ سے والدین کی یا اپنے بچوں کی، بیوی کی کوئی سپورٹ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی اور سلوشن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا وہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے اس موقع کے اوپر، اس ایمرجنسی کے موقع کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اتنی علماء کرام جو ہے اس معاملے کے اندر رخصت دیتے ہیں کہ پھر والدین کا حق نمبر 1 ہوگا، کیونکہ ضرورت تو پوری کرنی ہے، آپ نہیں کرنی کس نے کرنی ہے. اور وہ پھر آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ سے کہا کہ ضروریات کو پورا کرنا اپنی جگہ بہت اہم بات ہے، لیکن لگژریز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو پورا ہی نہیں ہوتا، لاکھوں پتی بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمارا پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ جو لائف سٹائل ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہ آپ 10 سوٹ خریدنے ایٹ اے ٹائم جا کے اتنے مہنگے، تو دیکھیں نا کہ آپ تو لے رہے ہیں لیکن وہ پھر ہمارے پاس کسی اور کو دینے کے لیے بچے گا کچھ نہیں. تو پھر بیلنس لے کر آئیں کہ اتنا لینا ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو بھی دے سکیں، اتنا اعتدال کرنا ہے اس سارے معاملے میں. بہرحال یہ جو یہاں پہ اجر کی بات آئی ہے نا، اس میں مجھے اور آپ کو تھوڑا سا شعور کے ساتھ نیکیاں کرنے کی، خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یقین سے کریں، شعور سے کریں. لیکن ہم چونکہ ہر چیز مشینی انداز میں کرتے ہیں نا تو ہمیں اس میں اجر فیل بھی نہیں ہوتا، سر سے اتار رہے ہوتے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ کھانا بھی پکا کے دے رہے ہیں نا اپنے گھر والوں کو، لیڈیز ہے نا، کھانا بنا کے دینا ہوتا ہے، تو جو کھانا بنانا ہے، 4 روٹیاں اتارنی ہے آپ نے، سالن بنانا ہے، چائے کا کپ دینا ہے کسی کو، وہ بھی اجر ہے. چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہیں وہ باعث اجر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی جو ہے اپنی ساس کو سمجھیں کھلا پلا رہا ہے، ان کی لک آفٹر کر رہا ہے،
ان کے پیمپر چینج کیے جا رہے ہیں، ان کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے، ان کے کپڑے چینج کروائے جا رہے ہیں، وہ جو ساری ایفرٹ، سارا ٹائم لگ رہا ہے، وہ بھی اجر ہے. چھوٹے چھوٹے کام اجر ہے نا. جو بھی کام ہم کریں گے نا نیکی کا، اللہ جانتا ہے اور وہ اس کا اجر دے گا. بس اللہ سے یہی دعا انسان کرے کہ اللہ ہماری نیت کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیں. میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہی، میں یہ سارے کام آپ کی رضا طلبی کے لیے کر رہی ہوں، رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو بہرحال صحابہ نے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا، یسألونک ماذا ينفقون. اللہ نے پورا ایک میدان کھول کے بتا دیا اپنی مہربانی سے، یہ جگہ ہیں، چلو آ جاؤ، میدان کھلا ہے. جس نے جتنا گڑ ڈالنا ہے اتنا میٹھا نکلنا ہے اس کے لیے. اور اس سے بھی آگے جو بھی انفاق کرو گے، یعنی جو تمہیں میں نے بتا دیا، ان مدوں کے علاوہ بھی جو تم کرو گے، اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے. کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اور اس کا بدلہ دے یا نہ دے، کوئی اور تعریف کرے یا نہ کرے، کہاں سے مل رہا ہے سب کچھ؟ جزا اللہ سے مل رہی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. آیت نمبر 216. اللہ نے کہا ہے جو بھی خرچ ہے وہ خیر ہے، صدقہ ہے. خرچ کرنا جو ہے ان کے اوپر، ان پہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے. صدقہ ہے کیا؟ نیکی ہے نا، ایک کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ. غریب مسکین کی حاجت پوری کر رہے ہیں، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. پیرنٹس کو دے رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں مختلف ایونٹس کے اوپر. یا جیسے میں آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہوں کہ تحفے تحائف کیوں نہ اتنی بعض دفعہ پاس پیرنٹس کو نہیں بھی ضرورت ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سے کوئی گپ شپ لگائے، یہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے، یہ ہماری تھوڑی اور طرح سے کیئر کر لے، یا یہ آپس میں بہن بھائی مل جل کر بیٹھ جائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو یہ سب ہماری طرف سے نیکیاں جو ہم اپنے والدین کے لیے، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. مین اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن والدین کو جو دنیا میں خوشی دینا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ میں پھر کہوں گی اعتدال کے ساتھ چلیے ہر چیز کے اندر. آیت نمبر 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر جنگ فرض کی گئی. جس طرح اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے نا، خرچ کرنا ود ان بریکٹ کلوز، تم پر جنگ بھی فرض کی گئی ہے ایسے ہی، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسے یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم اس طرح کی بہت سی چیزوں کو بریکٹ کلوز نہیں جانتے. اصل میں نے آپ سے بتایا شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں. سورہ البقرہ کے مڈ سے آ کر شروع ہوئے ہیں شریعت کے احکامات. اب جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو کمزور ایمان کے مسلمان جو ہے وہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب ہوگا یہ سارے کا سارا معاملہ حل، کب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. تو اب حکم آ گیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لڑو، قتال کرو. اب جب حکم آیا ان لوگوں کو مشکل لگنا شروع ہو گیا حکم کو فالو کرنا، کہ بھی یہ تو بڑا مشکل حکم ہے، یہ تو بڑا سخت حکم ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ کیا کہا، کتب علیکم القتال، تمہارے اپنے ہی بار بار کے تم پر قتال فرض کیا گیا، جبکہ وہ کیا ہے، وہوا کرہ لکم، وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. کیوں ناگوار گزر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے مشقت ہے نا، جان بھی جا سکتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، ایک طبیعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے کہ انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں ملے گا کیا، تم اس چیز کو دیکھو. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، ان کے لیے ہو رہی ہے کہ جو ایمان میں ابھی پختہ نہیں ہے یا منافق ہے. جو پکے سچے مسلمان تھے نا صحابہ، ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی ان کے لیے وہوا کرہ لکم کا ان کا کوئی یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں ناپسندیدہ لگ رہی ہے یہ بات، خرچ کی بات ناپسندیدہ لگ رہی ہے. ویسے بھی جو چیزیں نا انسان کو، آپ اس کو نوٹ کریں گے، انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، عموماً یہ نیچر ہے، آپ دیکھیں گے وہ انسان کو بڑی مشکل لگتی ہے، اس کو اوکھی لگ رہی ہوتی ہیں، اسے مصیبت، اس کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے. اور جو چیز اخلاقی اعتبار سے اللہ سے دور کرنے والی ہے عموماً وہ چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان میں انسان اپنے لیے بڑی اٹریکشن پاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. یہ اتنی خوبصورت اللہ نے ایک دلیل، مثال، بات بیان کر دی نا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتے. ہم انسان ہوتے ہوئے اللہ کی قدرت، ان کی حکمت، ان کے علم کو نہیں جان سکتے. اب ایک چیز جب ہمارے سامنے آ گئی، ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا، ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز ہمیں بظاہر دیکھنے میں بری لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کتنا خیر چھپا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ایک چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر شر رکھ دیا، تو وہ شر جو ہے نا وہ ہمیں اب ناگوار گزر ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری اپنی پسند اور ناپسند کے پیمانے جو ہے نا ان کو سائڈ پہ رکھ کر تم میرے حکم، میری مرضی کو دیکھو، پھر تمہیں بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ بات اصل میں کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. اگر ہم کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دینی ہے، اللہ کی مدد ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ نقصان ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ پھر نہیں ملی پھر صبر کرنا ہے، اور نہیں ملی تو صبر کرنا ہے. یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. یہ حسرت کا جملہ ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا. کاش کو نکالنے اپنی زندگی سے. اب دیکھیں نا کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کی بات مان لیتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے، چھوڑ کے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جنگ کو ناپسند سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اس سے خیر نکلے گی. خیر کیا نکلے گی؟ اللہ کا دین بلند ہوگا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرائے گا. لوگوں کے ہاں وہ جو ظلم، جبر، عدوان، ناانصافیاں چل رہی ہیں وہ ختم ہوں گی تمہاری اس جنگ کے نتیجے میں. تمہاری جنگ کوئی عام جنگ تو نہیں ہے، تمہاری جنگ تو بہت اعلیٰ مقصد کے لیے ہے. اور جو چیز تمہیں مشکل لگ رہی ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے. عبادت مشکل لگتی ہے لیکن جب انسان کرتا ہے تو اس سے وہ اجر سمیٹتا ہے، وہ اس سے اپنی ٹریننگ کرتا ہے، وہ اس سے تقوی حاصل کرتا ہے، وہ اس سے رب کا محبوب بنتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے. تو اب اگر ہم یہ نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر بار بار آ رہی ہے یا حصہ بن گئی ہے. اس ناپسندیدہ ناگوار چیز کے ساتھ وقت گزارنا اگرچہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل، لیکن اللہ سے صبر مانگ کے بس ٹائم گزاریں کہ اسی میں ہی خیر ہے. اب وہ خیر ممکن ہے اس رشتے سے، اس تعلق سے آپ کو ملے، ممکن ہے وہ خیر آپ کو اللہ کسی اور جگہ سے عطا کرے اور آپ کو پتا چلے کہ یہ جو میں نے صبر کیا تھا نا فلاں ٹائم، فلاں رشتے کے ساتھ، فلاں تعلق کے اندر، فلاں عبادت کر کے، فلاں مشقت اٹھا کے، فلاں نقصان برداشت کر کے، اللہ نے آج دیکھو مجھے کتنا نواز دیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. جیسے میں نے کل کا لیکچر کتنی ڈیٹیل میں دیا آزمائشوں کے حوالے سے. اور دنیا میں اگر نہیں ملے گا آخرت میں تو اللہ نے رکھا ہوا ہی ہے. تو ایک چیز جو بظاہر بہت تکلیف دہ ہے میری زندگی میں، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جائیں. اسی میں ہی بہتری ہے، اسی میں ہی سکون ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی مجھے ہونا، ایسا ہی ہونا تھا میرے ساتھ، ایسا ہی ہو رہا ہے. شکر ہے اس سے بڑا نہیں ہو گیا، شکر ہے اس سے کوئی تلخ آزمائش نہیں آ گئی میری زندگی میں، شکر ہے فلاں چیز نہیں چھین گئی ابھی مجھ سے، ابھی یہی آزمائش آئی ہے نا، کوئی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی. اور تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن ممکن ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو، تو اس شر کے پہلو کو بھی انسان ذہن میں رکھے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس میں ایک روایت ہے لقمان حکیم کے حوالے سے، وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا ان کے فیصلے میں، یاد رکھیے.
اگر وہ شر کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اصل میں ہے خیر ہی ہے کہ اللہ ہمیں اس شر میں وہ جو ہمیں بظاہر مشکل لگ رہا ہے امتحان وہ مشکل ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، ادھر سے خیر ہی ہے، ادھر سے کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں اگر وہ چیز آئی ہے نا، وہ کڑواہٹ ڈالی ہوئی ہے، تو اس پہ صبر کے بعد جو مجھے اس کے بدلے اجر مل رہا ہے وہ اللہ نے تھوڑی سی آزمائش میں مجھے ڈالا ہے، ادھر سے خیر ہی ہے۔ اللہ مجھے ہمیں سب کو یہ جملہ سمجھا دے کہ اللہ کی طرف سے تو خیر ہی ہوتا ہے، وہاں سے نہیں ہو سکتا برا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے برے سے برے بندوں کے لیے بھی برا نہیں کرتا، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ ہاں وہ ان کو سیدھے راستے پہ ٹریک پہ لانے کے لیے کچھ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے ان کو کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں، پھر آخرت میں پکڑ ہوتی ہے بندے کی جا کے، دنیا میں تو خیر ہی ہے۔ لقمان حکیم سمجھاتے اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، جو ہوا اسی میں ہی خیر ہے۔ ایک دفعہ بیٹے کے ساتھ سفر پہ نکلے، راستے میں کھانا پینا سب ختم ہو گیا، سامنے موت نظر آنے لگی، بیٹا سخت پریشان کرنے لگا اس میں اب کیا خیر ہے؟ ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں نا، بھئی یہ کیا اب خیر تھی کہ اتنا بڑا حادثہ میری زندگی میں آ گیا، اللہ نے میرا فلاں رشتہ چھین لیا، میرا بیٹا چھین لیا، استغفر اللہ، اللہ مجھ سے لے گیا۔ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے اتنی بڑی بیماری دے دی، کینسر جیسی بیماری دے دی، گردے خراب ہو گئے، اب ٹھیک ہی نہیں ہونے، جگر فارغ ہو گیا، اب ختم ہی نہیں ہونا، استغفر اللہ۔ اللہ آپ بری آزمائشوں سے بچائے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ طلاق ہو گئی، وہ اور شوہر نے یعنی کہ فلاں دوسری شادی کر لی جا کے، اس طرح کے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، فلاں چور چکے آئے، ڈاکو لٹیرے گھر کا سارا سامان لوٹ کر چلے گئے، ہوتی ہے نا ایسی چیزیں۔ اب بیٹا چل رہا ہے، پریشان ہو گیا کہ اس میں کیا بھلائی ہے، آگے چل رہا تھا کہ پاؤں میں ایک ہڈی چبھی، بے ہوش ہوا اور گر پڑا۔ ہوش میں آیا، لقمان حکیم کے آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے، تو وہ آگے سے کہنے لگا اپنے والد سے کہ اب اس میں کیا بھلائی تھی کہ بھی اب یہ چوٹ بھی مجھے لگ گئی۔ اب آگے گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ لنگڑاتا ہوا مشکلوں سے بھوکے پیاسے نڈھال چل رہے ہیں، تو ایک بستی نظر آئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، لیکن اب چونکہ چوٹ لگی تھی تو بہت سلو جا رہے تھے، پیچھے سے چوٹ کی وجہ سے کافی ٹائم ان کا راستے میں ویسٹ ہو گیا تھا۔ اب جب وہ بستی میں پہنچے ہیں نا تو دیکھا ہے کہ بستی تو تباہ ہو گئی ہے، وہاں پہ ڈاکوؤں نے آگ لگا دیا، آ کے سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں وہاں جانے سے اصل میں روکا تھا، اگر ہم پہنچ جاتے تو ہم اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ اس طرح کی یہ جو نصیحتیں ہمیں کہانیاں، اخلاقی کہانیاں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں تو دل کو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے حالات سے کمپیئر کرتے ہیں تو بعض دفعہ تسلی نہیں بھی ہوتی، کیونکہ یقین نہیں ہے نا ہمارا کہ بھئی اب میرے جو فلاں معاملہ ہو، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دکھا دیا نا کچھ ٹائم کے بعد کہ دیکھو اگر یہ کام تمہاری پسند کے مطابق ہو جاتا تو اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دکھاتے، ہماری پسند کے نتیجے نہیں ملتے، آزمائشیں تھرو آؤٹ زندگی میں رہتی ہیں، کتنا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، ہر بندے کی آزمائش کا اپنا ہی ایک انداز ہے، اور اللہ نے اس بندے کو کچھ سمجھا ہے، اس قابل سمجھا ہے تو اس کو اس آزمائش کے لیے چنا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، اب جو چن لیا، میں چن لی گئی اس آزمائش کے لیے، تو میری بہتری مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے یہی ہے میں راضی ہو جاؤں اس کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ کہ اللہ تیری طرف سے آیا، اللہ تو مجھ پہ صبر انڈھیل دے، ربنا افرغ علینا صبر، اللہ صبر انڈھیل دے۔ افرغ کا مطلب ہے جیسے کوئی بالٹی ڈول بھر کے کسی پہ ڈالی جاتی ہے نا پانی کی بھری ہوئی، تو اللہ ایسے صبر ڈال تو میرے اوپر۔ مانگنا ہے اللہ سے صبر، جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے صابر بندوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے صابر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں اتنی خوشخبریاں، محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب میری زندگی میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، دکھ درد مصیبت ہے، محرومی ہے، کمی ہے، تو کیا
اس وقت وہ مجھے نواز نہیں رہا ہوگا اگر میں صبر کر رہی ہوں گی؟ اللہ مجھے عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ باتیں آج آپ سنیں گے، آپ کو میری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. کل کوئی مصیبت آئے گی ہم پھر بھولے ہوئے ہوں گے اس بات کو. تو بار بار خود کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. اور قرآن کا نام ہی الذکر کیوں ہے؟ ریمائنڈر. انہی چیزوں کی قرآن بار بار یاد دہانی کراتا ہے. ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، چیزیں یاد رہیں گی. قرآن کو چھوڑیں گے، چیزیں ایک دن سیکھیں گے، 10ویں دن بھول گئے، پھر دنیا کے انہی جھمیلوں میں، انہی چیزوں میں، انہی خیالات میں، انہی دکھوں، انہی پریشانیوں سے فائٹ کرتے کرتے، لڑتے لڑتے پاگل ہو رہے ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے راستوں کو سیدھا کر لیں. اگر ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں نا. اگر ہماری مرضی کی ہر چیز ہمیں ملتی جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ نے ہم پر مہربانی کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا. دے جو دیا اللہ نے، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، رشتے ناتے بھی دے دیے، عزت شہرت بھی دے دی، جابز بھی دے دی، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی. لیکن جب زندگی میں پریشانی آتی ہے اس کو ہم رحمت نہیں سمجھتے، اس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ جو پریشانی آئی ہے نا، یاد رکھیے وہ بھی رحمت ہے. کیسے ہے رحمت؟ آپ بتائیں گے. اس کی طرف سے جو آئی ہے. اور جب ہم صبر کریں گے خوش دلی سے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے نا. وہ اجر ایسا ہے کہ ہم عام روٹین میں وہ اجر سمیٹ ہی نہیں سکتے تھے. عام روٹین، نارمل روٹین میں ہم وہ بھلائی حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم اللہ کا وہ قرب حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے جو اس اجر کے نتیجے اور صبر کے نتیجے میں مجھے ملنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ پریشانیوں کے زندگی میں ہونے کو بھی رحمت ہی سمجھیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اس کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس کی طرف سے کوئی شر نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بس خیر ہی خیر کے فیصلے ہوتے ہیں. جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو خیر ہے ہی ہے، جو نہیں آ رہے اس میں بھی خیر ہے. اللہ تو مجھے عقل دے دے. اللہ میں بہت بے عقل ہوں، میں بہت بے وقوف ہوں. اللہ میں بہت کمزور ہوں. اللہ میں بہت چھوٹی ہوں، حقیر ہوں. تو مجھے سمجھا دے. یہ آ گئی آزمائش، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میرا ہاتھ پکڑے گا. یاد رکھیے کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ کوئی استاد. اللہ پکڑتے ہیں ہاتھ. اللہ سے جڑنا ہے ہمیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے. ٹھیک. آیت 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے. اب یہاں پہ قتال کی بات آ گئی. اصل میں نا کچھ سوالات ایسے تھے کہ لوگوں کو کنفیوژنز تھی، بار بار پوچھ رہے تھے. اور خاص طور میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین اور کمزور ایمان کے مسلمان. اب بیچ میں انفاق کی بات آ گئی، پھر قتال آیا، اس کی بات آئی. اب پھر اسی سوال کو جو پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، اللہ نے دوبارہ اس سوال کو لے لیا ایک اور پہلو کے اعتبار سے. اب ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا آیت 190 to 195 میں کہ مشرکین اگر جنگ نہیں کرنے دیں گے اور وہ تم سے مشرکین کیا کریں، تمہیں حج نہ کرنے دیں، تو تم ان کو اگر وہ پھر تم سے لڑنے کے لیے آئیں اشور حرم میں، حرام مہینوں میں، تو تم بھی ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، خواہ تمہیں عین حدود حرم کے اندر یہ جنگ کیوں نہ لڑنی پڑے. پیچھے پڑھ کے آیا نا. اور میں آپ کو وہاں پہ بتا چکی تھی کہ حرام مہینوں کی حرمت کے حوالے سے عربوں کی روایات بہت سخت تھی. وہ اس کے اندر حرام مہینوں کے اندر جنگ کو، خون ریزی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. اب جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں مسلمانوں حرام مہینوں کی حرمت کا پاس خیال رکھے بغیر، تو تم بھی ان سے لڑو. یہ جو تم بھی ان سے لڑو ہے نا، یہ بات عربوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیسے حرام مہینوں کی حرمت کو کیسے پامال کیا جا سکتا ہے. ایک فریق اگر لڑ رہا ہے تو دوسرے فریق کو لڑائی کی اجازت، جواب دینے کی، دفاع کی اجازت کیسے دی جا رہی ہے.
اب قرآن نے یہاں یہ حقیقت واضح کر دی کہ اشر حرم میں جنگ کرنا بڑی سنگین بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی زیادہ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بری بات ہے، سنگین بات ہے۔ لیکن اس سے سنگین کیا ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام، اس کا انکار کرنا، اور ود ان بریکٹ راستہ بند کرنا مسجد حرام کا، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا۔ اور کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یعنی یہ سارے کام جنگ سے بھی زیادہ اللہ کی نظر میں بڑے جرائم ہیں، لہذا اگر ان کاموں کو، ان جرائم کو روکنے کے لیے جنگ کرنی پڑے تو حرام مہینوں کے اندر بھی جنگ کوئی کر رہا ہے تو تم بھی کرو گے۔ اشر حرام کی حرمت کا قصاص ہوگا، اور یہ گناہ نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ والفتنۃ اکبر من القتل، ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں پیچھے فتنے کی ڈیٹیل آپ کو بتا کر آئی ہوں۔ کیا ہے فتنہ؟ ریلیجیس پرسیکیوشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ جی ہاں، یہ ریلیجیس پرسیکیوشن کو زبر سے ان کے دین پر عمل کرنے پر روکنا، اذیتیں دینا، اور یہاں مراد وہی اذیتیں ہیں جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے پہنچا رہے تھے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا تمہیں حکم دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا بریکٹ کلوز کی، وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ ان کا یہ جو فتنہ ہے نا، یہ عارضی نہیں ہے، یہ وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے خون ریز جنگوں کا سلسلہ چھیڑنا چاہ رہے ہیں، سیریز کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ لیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے اشر حرام میں تم سے لڑائی کی بھی پلاننگ کر لیا، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، یرتدد مرتد اسی سے ہی ہے۔ اب یہاں حالات کی مناسبت سے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر ظلم و ستم سے تنگ آ کر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا، ہو سکتا ہے نا ایسے کوئی ہو جائے، پھر جائے، فیمت، اسی حالت میں مر جائے، وہو کافر، انکار کی حالت میں گیا دنیا سے، اللہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے نیک اعمال ضائع، سب نیکیاں ضائع۔ اور وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کون ہے؟ اہل دوزخ، جہنم والے، اور ہم فیہا خالدون، جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ سارے اعمال ضائع، جو کام کیے وہ برباد، اور پھر جتنے ظاہری بات ہے کہ ان کے حقوق ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر جو اسلام کی وجہ سے ان کے اوپر عائد ہوتے تھے، وہ ان سارے حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت میں اصحاب النار اور ہم فیہا خالدون ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں دین میں یہ اجازت بھی ملتی ہے کہ جب کوئی قتل کر رہا ہو، کوئی کافر کسی مسلمان کو، اور مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اس کو رخصت ہے، لیکن وہ کہنا کیا ہے؟ وہ دل سے نہیں کہنا، وہ بہت مجبوری کی حالت میں کوئی کہہ کے اپنی جان چھڑائے اور بعد میں وہ
وہ مسلمان ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس کا دل، نیت، ارادہ، خیالات، سوچ، عقیدہ اسلام پر سٹک ہے. لیکن اگر کوئی پھر گیا ڈر سے، خوف سے، بس پھر اس کا بیڑا تباہ ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں میں. تو یہاں پہ اصل میں بظاہر کیا ہے، انکریج کیا ہے مسلمانوں کو کہ ابھی ان کی تو چین جو ہے نا وہ شروع ہونے والی ہے ظلم و ستم کے حوالے سے. تو اگر تم یہاں سے گھبرا کے بھاگو گے، نکلو گے، تو پھر تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی یہ بات یہ والی؟ اچھا جی. آیت 218 ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے. کس کے برخلاف؟ جو آیت 217 ظلم و ستم سے تنگ آ کر دین چھوڑ کے بھاگ گئے، مرتد ہو گئے. اس کے برخلاف وہ ہر طرح کی مشکلات میں جانی، مالی، ذہنی قربانیاں دیتے ہوئے دین پر قائم رہے. آمنو، ایمان لائے. والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ان حالات کے اندر، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، کوشش کی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے. اللہ کہتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اللہ ان کے ایمان، ان کی ہجرت کو قبول کرے گا. ان سے ماضی میں جو کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور یہ کہا کہ کفار کے مظالم کا حل مرتد ہونا نہیں ہے، بلکہ کفار کے مظالم کا حل کیا ہے؟ ہجرت اور جہاد. یہ کر لو، وہاں پہ رہ کر مصیبتیں برداشت کرنے کی بجائے یہ کرو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہجرت حبشہ اول ہوئی، پھر دوم ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے. مسلمانوں نے چھوڑا ہے تو زندگی ان کی سکون میں آئی، چین میں آئی، اطمینان میں آئی. تو اللہ نے یہ ایک سلوشن بنا دیا. بات یہ ہے کہ یہ امیدوار رحمت تو ہو سکتے ہیں، لیکن کب ہوں گے امیدوار رحمت اللہ کی؟ جب ڈٹے رہیں گے، جب قائم رہیں گے اپنے دین کے اوپر. اگر انہیں کچھ چھوڑنا بھی پڑا، اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑا، اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑنا پڑا، اپنے مرکز کو دین کی خاطر اگر کوئی قربانی دینی بھی پڑی اور انہوں نے وہ دے دی، اللہ ان کو نوازے گا. ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دیں گے، اللہ بڑے مہربان ہے. ہم کچھ نہ کر کے بھی اس کے غفور الرحیم ہونے کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے. چلیے یہیں پر روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.